جو خود محمد کی ضرورت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہرحال جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں وہ تشریف فرمائیں، لیکن مجلس کئی چینلز پر جا رہی ہے، لہذا دور دور لوگ سن رہے ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ موضوع کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور کچھ آرگومنٹری باتیں بھی آپ کی خدمت میں کرنا ضروری ہے۔ یہ جو موضوع دیا گیا ہے کہ امامت ضرورت یا عقیدت، دیکھیے اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ صرف آپ نہیں، خود اہل تسنن کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ امامت امت کی ضرورت ہے۔ امامت کو امت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امت کو امامت کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں، میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا، انہوں نے تحریر کی، آپ پڑھیے سیاہ ستہ۔ سیاہ ستہ کیا؟ وہ 6 کتابیں کہ جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں، ان میں یہ روایت تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کے بعد امت پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا؟ یعنی انہوں نے دفاع کے لیے ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل، انہوں نے ان کے دفاع کے لیے کہ وہ پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے اور غسل و کفن میں شریک کیوں نہ ہوئے، اس بات کے دفاع کے لیے انہوں نے لکھا کہ امت پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائے، لہذا اس واجب کو ادا کرنے کے لیے یہ پیغمبر کا غسل و کفن چھوڑ کے سقیفہ بنی ساعدہ میں چلے گئے۔ آپ نے غور کیا؟ انہوں نے کہا امت پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائے۔ اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ نماز آپ پہ واجب ہے تو کیا نبی پہ واجب نہیں ہے؟ روزہ آپ پہ واجب ہے تو کیا پیغمبر پہ واجب نہیں تھا؟ حج آپ پہ واجب ہے تو کیا نبی پہ واجب نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہم پہ واجب ہے وہ ہم سے پہلے پیغمبر پہ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں بتائیں کہ جب امام بنانا امت پر واجب ہے تو کیا نبی پہ واجب نہیں تھا؟ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے کہ بھیا تم سے پہلے نبی پہ واجب تھا یا نہیں تھا کہ کسی نہ کسی کو امام بنائیں، کسی نہ کسی کو امام بنا کے جائیں؟ تو اس بات کو تو کسی حد تک انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا، قبول کیا کہ بھئی یہ امام جو ہے یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں اتنا بڑا پروگرام کیوں ہوتا؟ اتنا بڑا پروگرام کیوں ہوتا؟ لیکن دیکھیے عزیزوں، قابل غور مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق ہے غدیر سے، ان کا تعلق ہے سقیفہ سے۔ چونکہ یہ مجلس یوٹیوب کے ذریعے جا رہی ہے لہذا میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ شیعہ سائٹس کھول کے دیکھیں، آپ کو نمعلوم کتنی تقریریں مل جائیں گی کہ جس پہ ہمارا کوئی عالم، ہمارا کوئی خطیب، ہمارا کوئی ذاکر جھوم جھوم کے غدیر پڑھ رہا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے؟ جھوم جھوم کے غدیر پڑھ رہا ہے، اور صرف غدیر نہیں پڑھ رہا ہے، مجمع نعرے بھی لگا رہا ہے، لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ ہم فخر کے ساتھ غدیر پڑھتے ہیں لیکن وہاں کوئی ایک تقریر نہیں ملے گی جس پہ سقیفہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ اور اگر بیان بھی ہوگا تو گھما پھرا کے بیان ہوگا، اور قسم خدا کی اگر بیان بھی کریں گے تو ہم ہی بیان کریں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ بیان بھی کریں گے تو ہم ہی بیان کریں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہا ہے؟ تو بہرحال تو اس بات کو انہوں نے بھی مانا کہ امامت جو ہے وہ ضرورت ہے امت کی۔ اور عزیزوں الحمدللہ کہ ہم نے امام مانا ہی اسے کہ جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصا۔ ارے آگے آ جائیے، ہاں یوں ہی نے کہا یوں ہی قلت الناس، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ تو دیکھیں میری بات سمجھے آپ، تھوڑا تھوڑا آگے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل۔ جہاں تک مولا متقیان کا سوال ہے، غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو ہم نے نبی کے بعد مولا علی کو امام مانا، اور اس لیے امام مانا کہ علی صرف امت کی ضرورت نہیں، علی صرف
امت کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, علی کعبے کی ضرورت, علی قرآن کی ضرورت. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی ذوالفقار کی ضرورت. یہ ساری باتیں میں نے یوں ہی نہیں عرض کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کو کعبے کی ضرورت ہے. نہیں, علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے, کعبے کو علی کی ضرورت ہے. میرے خیال میں آپ جانتے ہیں اور اس نقطے سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر علی کو کعبے کی ضرورت ہوتی تو فاطمہ بنت اسد دروازے سے اندر جاتی, لیکن دروازے سے اندر نہ جانا اور دیوار میں در بننا یہ بتا رہا ہے کہ علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے, کعبے کو علی کی ضرورت ہے. اگر مولا علی رسول اللہ کے پاس تلوار مانگنے کے لیے جائیں تو علی کو تلوار کی ضرورت ہے, اور اگر جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد, ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل. جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالفقار کو مولا علی کی ضرورت, علی کو قرآن کی ضرورت نہیں, قرآن کو علی کی ضرورت, قرآن کو علی کی ضرورت. کیسے؟ کہ اس لیے کہ اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد مولا علی اور لوگوں کی طرح قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں تو علی کو قرآن کی ضرورت ہے, اور اگر نزول قرآن سے پہلے آغوش رسول میں قرآن پڑھے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کو قرآن ہونے کے لیے علی کی ضرورت ہے. تو یہ مولا علی ہیں جو قرآن کی ضرورت ہے, جو تلوار کی ضرورت ہے, جو کعبے کی ضرورت ہے, جو کائنات کی ضرورت ہے, جو انبیاء کی ضرورت ہے, جو رسولوں کی ضرورت ہے, خود پیغمبر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پیغمبر انتظار کر رہے ہیں کہ علی آ جائیں تو اعلان رسالت کیا جائے. تو یہ پیغمبر کو مولا علی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو عزیزوں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ صاحب امامت جو ہے وہ ضروری ہے. یہ بات آپ سمجھیے. قرآن مجید کو میں نے یوں ہی نہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کیا مطلب ہوا؟ اللہ اس رات میں ہر سال فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے امر کے ساتھ. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں, رسول اللہ کے بعد اگر علی اور دیگر ائمہ نہ ہوں تو یہ شب قدر میں فرشتے کس پر نازل ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شب قدر میں فرشتے کس پر نازل؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت کے بعد امامت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا معصوم سلسلہ ہو, کوئی ایسا صاحب عصمت سلسلہ ہو کہ جو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہو, جو دین کو بچانے والا ہو, جو شریعت کا تحفظ کرنے والا ہو. کسی ایسے سلسلے کا ہونا ضروری ہے. بس کہ میں نے بات کو تمام کیا, لیکن ایک بات بہت خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. دیکھیں قبلہ, یہ عقیدت کا لفظ جو ہے, آپ میری بات سمجھیں. اجے یہاں بچے بیٹھے ہیں وہ بہت غور سے سنیں. کبھی کبھی دشمنی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ لفظوں کے معنی کو ہلکا کر دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ کے بعد لوگوں نے امام کے لفظ کو معنوی اعتبار سے ہلکا کرنے کی کوشش کی, ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی. جس کو چاہا اسے امام کہنا شروع کر دیا. اللہ جانے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کروں. جس کو چاہا اسے امام کہنا شروع کر دیا. انتہائی ہے کہ یہ امام بخاری ہے, یہ امام مسلم ہے, یہ امام نسائی ہے, یہ امام نسائی. انتہائی ہے کہ یہ ابن کثیر ہے, یہ بھی امام. ایک صلوات پڑھیں پر محمد, یہ بھی امام. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے. آپ دلی میں جائیے, یہ کون ہے؟ کہ یہ شاہی امام ہے.
آپ ذرا غور کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہے. یہاں لکھنؤ میں شاہی حمام، وہاں شاہی امام. صلوات پڑھ محمد. میری بات سمجھا؟ الحمدللہ ہم ہر ایک کو امام نہیں کہتے. یہاں جو امام جماعت ہوتا ہے اسے بھی پیش امام کہا جاتا ہے، پیش نماز کہا جاتا ہے، یا پھر امام جماعت کہا جاتا ہے اضافت کے ساتھ، خالی امام نہیں کہا جاتا. تو امام کے لفظ کو لوگوں نے ہلکا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ بھی امام اور یہ بھی امام اور یہ بھی امام اور یہ بھی امام اور یہ بھی امام. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں کیا گیا؟ کس وجہ سے کیا گیا؟ صرف انکار امامت کے لیے، صرف اہل بیت کی اطاعت نہ کرنے کے لیے ان کو امام کہنا شروع کر دیا. یہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور یہ امام مالک ہیں، یہ امام شافعی ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل ہیں. کیسے کیسے امام لوگوں نے بنا ڈالے.